میں آسانی رہے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ زندگی تو سسرال والوں کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میرے خاندان کے لوگ تبدیلی مذہب سے خوش نہیں تھے اور شادی کرنے کے بعد میرے پاپا، بھائی اور بہنوں نے مجھے بات کرنی بند کر دی تھی۔ رقیہ کا ماننا ہے کہ میں لگاتار اپنی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ شادی کے 6 مہینے بعد میرے والد کو میرے فیصلے کو قبول کرنا پڑا اور انہوں نے تقریب کا انعقاد کیا۔ یشوردھن شریواستو کو میرے خاندان نے وہی درجہ دیا جو ایک داماد کو حاصل ہوتا ہے۔ شادی کے بعد رقیہ کی زندگی اجیرن بن گئی۔ ناظرین، جی ہاں، اس کے بقول ساس کہتی ہے کہ میں کسی یسی لڑکی کو تو اپنے دلت لڑکی کو تو اپنے بیٹی کی بہو بنا سکتی ہوں، لیکن تمہیں مسلمان نہیں۔ مجھے گھر کا سامان چھونے نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پر بھی گالیاں دی جاتی تھی۔ مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ سونے کی اجازت تھی، جس پر میں سوچتی تھی کہ کیا میں کوئی استعمال کی چیز ہوں۔ میں مسلمان سے ہندو بن چکی ہوں، پھر بھی مجھے گھر میں ہو رہی پوجا میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اگر میں مندر میں بیٹھ جاتی تو میری ساس مجھے وہاں سے یہ کہہ کر کے اٹھا دیتی کہ یہ ناپاک ہو جائے گا۔ مسکان کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح برباد ہو چکی ہوں۔ میرے میکے والے مجھے ہندو کہتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک ہندو سے شادی کی۔ کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے کسی طرح اپنی ماں کو راضی کر کے ایک برآمدے میں اپنا بستر لگایا اور گھر والوں سے کہا کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مضبوط ہو جاؤ، پھر اپنے لیے انصاف کی لڑائی لڑوں گی۔ مسکان کا کہنا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ قانوناً جرم ہے۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میرے والدین کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں اور سسرال والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہوں۔ میں یہ ثابت کرنے کی بھی لڑائی لڑ رہی ہوں کہ آخر میں کیا ہوں۔ لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا انصاف کا ترازو کسی کا مذہب دیکھ کر انصاف کرتا ہے؟ مسکان کا سوال یہ ہے کہ میرے جیسا معاملہ اگر کسی ہندو لڑکی کا ہوتا تو کیا اس وقت بھی یہی ہوتا؟ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ میں مسلمان تھی اور میرا شوہر ہندو، اس لیے پولیس نے میری شکایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تو ناظرین، رقیہ کی یہ کہانی اور جس طرح سے انہوں نے بیان سامنے لایا ہے، اس کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ازدواجی زندگی اپنے سسرال میں کس انداز میں بتائی ہوگی، ان کی ذہنی ہراسانی کیسی ہوگی، گالیاں جب دی جاتی تھی، مسلمان کا لفظ جب ان کے اپنے سسرال والوں کے یہاں پر ایک گالی بن جائے تو آپ محسوس کریں کہ کس طرح کی ذہنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ناظرین، یہ سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو لڑکیاں لگاتار اس وقت رجسٹریشن آفس میں بیہودہ اور نہ جانے وقتی تسکین کے لیے اور ختم ہونے والے ایسی زندگی کے لیے جس زندگی کے بعد فیوچر کا کوئی، مستقبل کا اس میں کوئی تحفظ کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، وہاں پر چند منٹوں کے، چند گھنٹوں کے یا پھر چند دنوں کے یا چند ہفتے یا چند مہینوں کی خوشی کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگاتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں سے مصیبت مول لیتے ہیں، اور جب مشکلیں سامنے آتی ہیں تو پھر اپنے سسرال، اپنے میکے کو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سے اسلام میں نہ عشق جائز ہے شادی سے پہلے اور نہ ہی ایمان چھوڑنا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، دونوں گناہ ہے، تو ایسے حالات میں فیوچر مستقبل کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے تلنگانہ کی ایک دوا فیکٹری میں بہت ہی افسوسناک معاملہ